کی ازاں کانپ رہا ہے، باطل تیری عظمت کا نشاں کانپ رہا ہے، اور معصوم فلسطینی پرندوں کے مقابل صیاد لیے تیر و کماں کانپ رہا ہے۔ معصوم فلسطینی پرندوں کے مقابل صیاد لیے تیر و کماں کانپ رہا ہے، صیاد لیے تیر و کماں کانپ رہا ہے۔ اور قطع سماعت فرمائیے کہ ہواؤں کے ترانوں کو بتاؤ کون روکے گا، ہواؤں کے ترانوں کو بتاؤ کون روکے گا، وفا کے ترجمانوں کو بتاؤ کون روکے گا، وفا کے ترجمانوں کو بتاؤ کون روکے گا۔ میناروں کی صداؤں پر تو لگ سکتی ہے پابندی، میناروں کی صداؤں پر تو لگ سکتی ہے پابندی، پرندوں کی اذانوں کو بتاؤ کون روکے گا۔ میناروں کی صداؤں پر تو لگ سکتی ہے پابندی، ہواؤں کے ترانوں کو بتاؤ کون روکے گا، وفا کے ترجمانوں کو بتاؤ کون روکے گا۔ میناروں کی صداؤں پر تو لگ سکتی ہے پابندی، پرندوں کی اذانوں کو بتاؤ کون روکے گا، پرندوں کی اذانوں کو بتاؤ کون روکے گا۔ اور یہ قطعہ بھی سماعت فرمائیے کہ ظالموں کے ظلم سے بلڈوزروں سے خوف کیا، ظالموں کے ظلم سے بلڈوزروں سے خوف کیا، راہ حق میں آ گئے تو مشکلوں سے خوف کیا۔ ظالموں کے ظلم سے بلڈوزروں سے خوف کیا، راہ حق میں آ گئے تو مشکلوں سے خوف کیا۔ اور ہم نے ہاتھوں سے بھی شیروں کو پچھاڑا دوستو، ہم نے ہاتھوں سے بھی شیروں کو پچھاڑا دوستو، پھر بتاؤ آج کے ان گیدڑوں سے خوف کیا۔ یہ پیش کر رہا ہوں کہ ظالموں کے ظلم سے بلڈوزروں سے خوف کیا، راہ حق میں آ گئے تو مشکلوں سے خوف کیا۔ اور ہم نے ہاتھوں سے بھی شیروں کو پچھاڑا دوستو، پھر بتاؤ آج کے ان گیدڑوں سے خوف کیا، پھر بتاؤ آج کے ان گیدڑوں سے خوف کیا۔ ایک مطلع دو شعر دیکھیے گا، عرض کیا ہے کہ نرالا دور ہے، اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں، نرالا دور ہے اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں، ستاروں سے زیادہ آج کل ذرے چمکتے ہیں، ستاروں سے زیادہ آج کل ذرے چمکتے ہیں۔ اور ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی، ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی، اسی کے بازوؤں پر امن کے تمغے چمکتے ہیں، ہمارے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں انگلیاں جس کی، اسی کے بازوؤں پر امن کے تمغے چمکتے ہیں۔ اور میاں یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا، میاں یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا، تمہارے تاج سے بڑھ کر میرے جوتے چمکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میاں یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا، میاں یہ فرق تو دیکھو حق و ناحق کمائی کا، تمہارے تاج سے بڑھ کر میرے جوتے چمکتے ہیں۔ اور سحر کے وقت دربار خدا میں نور بٹتا ہے، سحر کے وقت دربار خدا میں نور بٹتا ہے، نماز فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں، سحر کے وقت دربار خدا میں نور بٹتا ہے، نماز فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ ہم نہ مسجد نہ شوالے ہیں مٹیں گے کیسے، ہم نہ مسجد نہ شوالے ہیں مٹیں گے کیسے، نور وحدت کے اجالے ہیں مٹیں گے کیسے، نور وحدت کے اجالے ہیں مٹیں گے کیسے۔ اور چڑھ کے نیزوں پہ بھی تاریخ میں زندہ ہے جو، چڑھ کے نیزوں پہ بھی تاریخ میں زندہ ہے جو، ہم وہی گردنوں والے ہیں مٹیں گے کیسے، ہم وہی گردنوں والے ہیں مٹیں گے کیسے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آخر میں حرف آخر کے طور پر ایک مختصر نظم پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ نظم کا عنوان ہے ماضی کا غازی۔ نظم کا عنوان کو ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں بھی، آپ کے یہاں بھی بہت زیادہ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا جو ہے وہ شادیوں میں نچایا جاتا ہے، جلوسوں میں نچایا جاتا ہے، تو میں خیال وہیں سے آیا تھا، سماعت فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں، نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو دیکھا میں نے گھوڑے کو محو رقص شادی میں، جو دیکھا میں نے گھوڑے کو محو رقص شادی میں، اچانک ایک خیال ابھرا میرے اس دل کی وادی میں، لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو،
کہ شاہد جس کی طاقت کا میرا قرآن ہے یارو، قسم کھائی خدا نے دوڑتے گھوڑوں کی قرآن میں، یہ پیدا کرتے ہیں چنگاریاں ٹاپوں سے میدان میں، یہی گھوڑا تو کام آتا تھا جنگوں اور چھاپوں میں، عجب سا حوصلہ ہوتا تھا اس کی تیز ٹاپوں میں، یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا، یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا، یہ اپنی راہ میں حائل ہر ایک شے کو کچل جاتا، غرض غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل طوائف ہے، غرض غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل طوائف ہے، جو دنیا کو ڈراتا تھا وہ اب دنیا سے خائف ہے، خودی کو بھول کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا، یہ میدان چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا، خودی کو بھول کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا، یہ میدان چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا، میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا کہ اس گھوڑے کو کیا غیرت، یہ بس ایک جانور ٹھہرا، بھلا کیا ہی ضمیر اس کا، بھلا کیسی خودی اس کی، کہ انسانوں کے ہی بس میں ہر دم زندگی اس کی، اگر افسوس کرنا ہے تو کروں نوجوانوں پر، اگر افسوس کرنا ہے تو کروں نوجوانوں پر، جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر، اگر افسوس کرنا ہے تو کروں نوجوانوں پر، جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر، یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے، حق و باطل کی جنگوں کو حرارت جو دیا کرتے، یہی گھوڑوں پہ بیٹھے صف اعداء میں اتر جاتے، خدا کا حکم مل جاتا تو دریا میں اتر جاتے، انہی کے گرم خون سے انقلاب آتے تھے دنیا میں، یہی تو امن کے پرچم کو لہراتے تھے دنیا میں، مگر اب کیا ہوا ان نوجوانوں کو خدا جانے، صداقت سے شجاعت سے ہوئے کیسے یہ بیگانے، نہیں بے عقلی گھوڑوں کے جیسے، پھر بھلا کیسے ضمیروں کا انہوں نے اپنے سودا کر لیا کیسے۔